قوس قزح کا آخری رنگ۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں ہر صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ مرغیاں چہچہا کر اٹھتی تھیں اور دریا کے کنارے کھلتے پھول خوشبو بکھیر رہے تھے، ایک 12 سالہ لڑکا رہتا تھا جس کا نام حمزہ تھا۔ حمزہ نہ تو بہت باتونی تھا اور نہ ہی زیادہ شرارتی۔ وہ زیادہ تر وقت اپنے اندر ہی کھویا رہتا، کبھی دریا کے کنارے بیٹھ کر پانی میں پتھر اچھالتا تو کبھی گاؤں کے پرانے درخت کے نیچے بیٹھ کر آسمان کے رنگ دیکھتا۔ حمزہ کو ایک بات ہمیشہ عجیب لگتی، وہ جب بھی قوس قزح دیکھتا اسے ایسا لگتا جیسے اس میں سے ایک رنگ غائب ہے۔ لوگ کہتے یہ قوس قزح ہے، مگر حمزہ کے دل کو ہمیشہ شک رہتا۔ اسے یقین تھا کہ اس قوس قزح میں ایک خاص رنگ ہے جو دنیا سے ختم ہو رہا ہے۔ ایک دن بارش کے بعد جب دھوپ نے آسمان کو سنہری کر دیا، حمزہ دریا کے کنارے بیٹھا ہوا تھا اور اپنے خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ اچانک ایک سفید کبوتر اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے پاؤں میں ایک چھوٹا سا کاغذ بندھا ہوا تھا۔ حمزہ نے آہستہ سے کاغذ کھولا، اس پر لکھا تھا، اگر تم اس قوس قزح کا آخری رنگ تلاش کرنا چاہتے ہو تو کل سورج نکلنے سے پہلے گاؤں کے کنارے والے پرانے درخت کے پاس آ جانا، یہ تمہارا سفر شروع ہونے کا دن ہے۔ حمزہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، تجسس بھی تھا اور تھوڑا سا خوف بھی۔ رات بھر وہ خواب اور حقیقت کے درمیان گھومتا رہا۔ اس نے سوچا، کیا وہ واقعی یہ رنگ تلاش کر سکتا ہے؟ سفر کا آغاز۔ اگلی صبح حمزہ وقت سے پہلے اٹھا اور درخت کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں ایک نرم روشنی کے ساتھ ایک جادوئی دروازہ کھڑا تھا جو پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ دروازے کے اوپر لکھا تھا، جس کے دل میں مہربانی اور حوصلہ ہے وہی اس سفر کو کامیاب ہوگا۔ حمزہ نے ایک گہری سانس لی اور قدم بڑھایا۔ دروازے کے پار ایک جادوئی دنیا تھی جہاں سب کچھ رنگین تھا۔ درختوں کے پتے قوس قزح کے رنگوں میں چمک رہے تھے، پرندے گیت گا رہے تھے اور ہوا میں خوشبو ایسے گھل رہی تھی جیسے ہر لمحہ ایک نیا راز بتا رہی ہو۔ لیکن سب سے زیادہ عجیب چیز یہ تھی کہ ہر قدم پر حمزہ کے سامنے ایک چیلنج کھڑا ہوتا۔ پہلا چیلنج، خوف کا آئینہ۔ حمزہ کو ایک کمرے میں لے جایا گیا جس کی دیواریں بڑے بڑے آئینوں سے بھری ہوئی تھیں۔ آئینے میں وہ خود کو دیکھتا، کبھی اداس، کبھی شرمندہ، کبھی خوفزدہ۔ ایک نرم مگر مضبوط آواز نے کہا، اگر تم آخری دنیا تک پہنچنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے خوف کا سامنا کرنا ہوگا۔ حمزہ نے اپنے دل کی گہرائیوں میں جھانکا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ ہمیشہ دوسروں کے سامنے بولنے سے ڈرتا ہے، کبھی کبھی اپنی رائے چھپاتا ہے اور کبھی اپنی خوشی کو دوسروں کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ آہستہ سے اس نے کہا، مجھے لوگوں کے سامنے بولنے سے ڈر لگتا ہے، مجھے اپنے دوستوں سے بات کرنے میں خوف محسوس ہوتا ہے۔ آئینے کی ایک دیوار میں دراڑ پڑ گئی اور روشنی اندر آنے لگی۔ حمزہ نے پہلا مرحلہ مکمل کر لیا تھا۔ دوسرا چیلنج، اعتماد کا پل۔ حمزہ کو اگلے چیلنج میں ایک روشن پل پر لے جایا گیا۔ پل بہت لمبا اور ہلکا ہوا تھا اور نیچے ایک ندی بہتی تھی۔ اس کے پار ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا تھا جو رو رہا تھا۔ حمزہ نے محسوس کیا کہ اگر وہ اپنے خوف کو مات دے سکتا ہے تو اسے اس بچے کی مدد بھی کرنی ہوگی۔ پل کے بیچ میں پہنچ کر حمزہ نے ہمت جمع کی اور کہا،
آؤ میں تمہارے ساتھ ہوں، ہم ساتھ چلیں گے۔ بچہ مسکرا دیا اور دونوں نے مل کر پل پار کیا۔ پل کے اختتام پر ایک روشن دروازہ کھلا اور حمزہ نے دوسرا مرحلہ بھی کامیابی سے مکمل کر لیا۔ تیسرا چیلنج، مہربانی کا رنگ۔ تیسرا چیلنج سب سے اہم تھا۔ حمزہ کو اپنے میدان میں ایک بڑے میدان میں لے جایا گیا جہاں قوس قزح کے رنگ ٹوٹ پھوٹ کے شکار تھے۔ سب رنگ دھندلے اور بے جان نظر آ رہے تھے، مگر آخری رنگ سنہری جو مہربانی کا رنگ تھا غائب تھا۔ حمزہ نے سوچا، اگر وہ واقعی مہربانی کے رنگ کو واپس لانا چاہتا ہے تو اسے سب سے پہلے دل سے مہربانی کرنی ہوگی۔ اس نے اپنے ارد گرد دیکھ کر سب کے لیے اچھے کام شروع کیے۔ ایک زخمی پرندے کی پڑ لگائی، راستے میں گرے ہوئے پھول اٹھا کر درختوں پر رکھے، ایک چھوٹے بچے کو کھوئی ہوئی گیند واپس دی۔ جیسے ہی حمزہ نے یہ سب کیا، آسمان پر سنہری روشنی پھیل گئی اور قوس قزح کا آخری رنگ مکمل طور پر نمودار ہو گیا۔ حمزہ نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ وہ جان گیا کہ سب سے بڑی طاقت دل کی مہربانی اور دوسروں کی مدد میں ہے۔ واپس گاؤں۔ حمزہ جب واپس گاؤں آیا، وہ مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ اس کی ہمت بڑھ گئی تھی، اس کا نرم دل اور کھلا ہوا تھا۔ اس نے اسکول میں تقریر شروع کی اور پہلی بار سب کے سامنے اپنے جذبات بیان کیے۔ میں نے سیکھا ہے کہ سب سے بڑی قید خوف ہے اور سب سے خوبصورت رنگ مہربانی ہے۔ پورا ہال تالیاں بجا کر گونج اٹھا اور حمزہ جان گیا کہ اس کا سفر کامیاب ہوا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ وہ بھی یہ جادوئی کہانی سن سکیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی کہانی آپ تک پہنچے۔ کمنٹ میں بتائیں آپ کا پسندیدہ رنگ کون سا تھا۔ ہمیں فالو کریں اور مزید جادوئی کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔